پھر بہت سے عقلی دلائل بھی موجود ہیں جو علم کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں، یعنی عقل بھی آسانی سے سمجھ سکتی ہے کہ علم کتنی اہم ترین چیز ہے۔ دیکھیے، انسان کے لیے جتنی جو چیز ضروری ہے اللہ رب العزت نے اس چیز کو انسان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ غذا انسان کے لیے ضروری ہے تو آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رزق کتنا آسان کر دیا ہے۔ رزق تک پہنچنا انسان کے لیے کوئی مشکل کی بات نہ رہی۔ دور دراز کا سفر کرو اور جاؤ اور رزق لے کر آؤ، اتنا پیسہ لگاؤ تو ہی کھانا ملے گا کھانے کے لیے جس سے آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں، نہیں، بلکہ کھانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، سستی بھی ہیں، آسان بھی ہیں، جن سے ہم اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر پانی انسان کی ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو کتنا آسان کر دیا کہ نہریں جاری فرما دی، تالاب اور کنڈے آباد کر دیے، اب تو گھر گھر پانی پہنچ رہا ہے۔ یہ پانی کی فراوانی بتا رہی ہے، پانی انسان کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ پھر ہوا، آکسیجن انسان کی ضرورت ہے تو آپ دیکھیں آکسیجن کے لیے کیا محنت کرنا پڑتا ہے، کیا کوشش کرنا پڑتا ہے۔ آج کسی کی سانس کم ہونے لگے، آکسیجن خریدنے کی بات آئے تو پتا چلے گا کہ آکسیجن کیسی اہم چیز ہے اور کتنی مہنگی چیز ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسی قیمتی شے کو انسان کے لیے آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ دن میں سینکڑوں آکسیجن لے رہا ہے لیکن کوئی قیمت نہیں لگ رہی ہے۔ تو یہ آکسیجن کی فراوانی اور اس کی سہولت بتا رہی ہے انسان کے لیے آکسیجن انتہائی ضروری ہے۔ ایسے ہی شہر شہر، گاؤں گاؤں، بستی بستی علماء کا آباد ہو جانا، مدارس کا قیام، وقوع پذیر ہونا، اور اسی طرح تبلیغ اور تحریک کے راستے کھل جانا، کتب خانوں سے دنیا آباد ہے، کتابیں بڑی پڑی ہیں، علم پر کتابیں پہلے بھی لکھی جاتی رہی، اب بھی لکھی جا رہی ہیں، چھپ رہی ہیں۔ اب تو نوبت یہاں تک ہے صاحب، واٹس ایپ پر علم کی باتیں آ رہی ہیں، فیس بک پر علم کی باتیں آ رہی ہیں، یوٹیوب آسان ہو گیا ہے، یوں آن کرو اور بڑے سے بڑے من پسند خطیب کا خطاب سن لو۔ یہ آسانیاں اور یہ ذرائع بتا رہے ہیں علم انتہائی اہم چیز ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی بندہ علم سے محروم رہا اور قیامت کے دن یہ عذر پیش کرے گا کہ مولا میرے سامنے علم کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا، اس کا یہ عذر مسترد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا تیرے گاؤں میں، تیرے بستی میں مدرسہ موجود تھا، مساجد میں ائمہ کی شکل میں علماء موجود تھے، خطبہ موجود تھے، علم سیکھنے والے سکھانے والے موجود تھے، تو نے نہیں حاصل کی تعلیم تو یہ تیرا قصور ہے۔ پھر اسی طرح محترم بزرگوں اور دوستوں، علم کی اہمیت کو اس مثال سے بھی سمجھیں کہ کتا جس کا نام بھی گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس کا جھوٹا ایسا ناپاک ہے کہ اگر کسی برتن کو کتے نے چاٹ لیا تو 7 مرتبہ دھونے سے پاک ہوگا۔ ایسا کتا جس کے کاٹنے سے بھی انسان خوف کرتا ہے، انجیکشن لینے پڑیں گے، وقت پر علاج نہیں ہوگا تو انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا کتا جب اس کو تعلیم دے دی جاتی ہے، علم سے آراستہ کر لیا جاتا ہے، اس کا نام بدل جاتا ہے، اس کا نام پڑ جاتا ہے کلب معلم، یعنی شکاری کتا۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ بھائی وہ شکار بھی کرتا ہے تو اس کا شکار جائز ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ایک کتا تھا جس سے انسان دور بھاگتا تھا، جس کا جھوٹا ناپاک تھا، لیکن اس کی تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ اب اس کا شکار بھی حلال ہو گیا، اس کا شکار بھی جائز ہو گیا۔ وجہ یہ ہے دوستوں
کہ جب جنگلی کتا، آوارہ کتا جو قلب معلم نہیں ہے، شکاری نہیں ہے، شکار کے لیے ٹریننگ نہیں دی گئی ہے، جب وہ کتا کسی جانور پر لپٹ پڑتا ہے تو وہ کتا پورے حرص و ہوس کے ساتھ اس پر شکار کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے جب کاٹ لیتا ہے تو زہریلے جراثیم بھی منتقل کر دیتا ہے، جس سے وہ شکار زہریلا ہو جاتا ہے۔ لیکن قلب معلم شکاری کتا، اسے پتا ہے شکار اپنے لیے نہیں، مالک کے لیے کرنا ہے، جس نے اس کو شکار کی تربیت دی ہے یا جس نے اس کو خرید کر لایا ہے اس کے لیے شکار کرنا ہے، میں تو ایک ذریعہ ہوں، لہذا جب وہ شکار کرتا ہے تو اس میں حرص و حواس نہیں ہوتی، مالک کا خیال ہوتا ہے۔ اس خیال نے اس کے شکار کو جائز کر دیا، اس خیال سے اس کے زہریلی جراثیم شکار کے گوشت میں منتقل نہیں ہوتے۔ تعلیم نے یہ کمال کر دکھایا ہے۔ اسی طرح بغیر علم کے آدمی حرص و ہوس میں مبتلا رہتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، لیکن جب آدمی علم سے آراستہ ہوتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میں مالک کے لیے کما رہا ہوں، میں مالک کے لیے کھا رہا ہوں، میں خدائے ذوالجلال کے لیے اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں، لہذا وہ نافرمانی کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف اللہ کی خشیت رکھنے والے علماء ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کا خوف ان کے دل میں رہتا ہے۔ اسی طرح محترم بزرگوں اور دوستوں، اور بھی مثالیں ہیں، ایک واقعے کے ذریعے سے بھی اس بات کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ حکایت ہے، حکایات سے بھی بہت سی باتیں آسانی سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ چند طلباء تھے کالج کے، پڑھنا ان کا مشغلہ تھا، امتحانات قریب آ چکے تھے، اب سوچے کہ بھائی ہم ساتھی مل کر کسی ویرانے میں جائیں گے، تنہائی میں جائیں گے جہاں پر تر و تازہ ہوا ہو، اور وہاں پر جا کر پڑھیں گے اچھی طریقے سے تو انشاءاللہ تعالی ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ڈیسائیڈ کیا کہ آئلینڈ پر پہنچیں گے، ذخیرے جہاں پر چاروں طرف پانی ہے، درمیان میں خشک زمین کا حصہ ہو، وہاں پر جائیں گے تو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں آئے گا اور ہم آسانی سے تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ چنانچہ سب نے مل کر پیسے جمع کیے اور ایک ملا سے بات کیا، کشتی والے سے بات کیا۔ کشتی والا ظاہر سی بات ہے مزدور تھا، بوڑھا تھا، اس سے بات کیا، وہ بھی پیسے کے لیے وہ کشتی چلانے والا راضی ہو گیا۔ چنانچہ اس کو معاوضہ دے دیا گیا اور وہ کشتی میں ان طلباء کو بٹھا کر آئلینڈ پر جانے کے لیے نکل گیا۔ جا رہے ہیں، پانی کے درمیان میں کشتی پہنچی ہے۔ اب پانی کے بیچ جب انسان آتا ہے ظاہر سی بات ہے مستی آنا فطری بات، مستی آئی، موج مستی سوج رہی ہے۔ اب وہاں پر کوئی زیادہ نہیں تھا، اب یہ ملا بیچارہ بوڑھا کشتی چلانے والا یہ ان طلباء کو بھایا، اب اس سے کلام کرنے شروع کیے۔ یہ پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ ایک ان پڑھ بیچارہ کشتی چلا کر اپنی زندگی کا گزر بسر کرنے والا بندہ، اب اسے علم کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ یہ کسی سبجیکٹ کا نام لیتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کس جانور کا نام ہے، تو سب ہنستے ہیں کہ بھئی آپ کو تو میتھس بھی نہیں معلوم، آپ کو تو سائنس بھی نہیں آتی، آپ کو تو سوشل بھی نہیں معلوم، آپ کو تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ الغرض کشتی چل رہی ہے، پانی کے درمیان موج مستی ہو رہی ہے اور وہ کشتی والے کا دل دکھا جا رہا ہے، اس کا مذاق بن رہا ہے، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، وہ نہیں پڑھا، یہ نہیں پڑھا، اس کا مذاق بنا۔ پوچھا بابا آپ کی کتنی عمر ہے؟ ملا نے کہا بیٹے میری 50 سال عمر ہے۔ تو بچوں نے کہا، طلباء نے کہا آپ کی تو آدھی عمر غرق ہو گئی ہے، آپ کی تو آدھی عمر برباد ہو گئی ہے۔
کچھ پڑھ لیتے تو اتنی مفلسی کی نوبت نہیں آتی۔ الغرض پانی میں کشتی تھی، ہوائیں تیز ہوئی، طوفان آیا اور کشتی بھنور میں پھنسی، اور جب کشتی موجوں میں ڈھلنے لگی تو سب کے ہوش و حواس ساختہ ہو گئے اور پسینے چھوٹنے لگے، مارے خوف کے چچا چچا کہنے لگے، یعنی کشتی چلانے والا ملا اب اسے پکارنے لگے کہ بھئی آپ ہماری مدد کیجیے، آپ کچھ کیجیے۔ کشتی والا ہنس کر کہنے لگا، بچوں تم نے تو بہت پڑھا تھا، لیکن یہ بتاؤ علم النجات بھی جانتے ہو یا نہیں جانتے، یعنی تیرنا معلوم ہے یا نہیں ہے؟ بچوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے کبھی نہیں سیکھا۔ وہ ملا مسکرا کے کہنے لگا، میری آدھی عمر گئی تھی، تمہاری پوری جانے والی ہے۔ تم نے سائنس پڑھا تھا، تم نے میتھس پڑھا تھا، لیکن جب پانی کے درمیان آ رہے ہو تیرنا تو سیکھ جاتے، شاید تیرنا تمہیں بچا لیتا، تیرنے کا علم تمہیں ان موجوں میں غرق ہونے سے محفوظ کر لیتا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح دنیا کی تعلیم کتنی بھی سیکھی جائے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب بندہ خدا کے دربار میں پہنچنے والا ہے، حشر کا میدان قائم ہونے والا ہے، اور اس میدان محشر میں انسان کے پاس خدا کو راضی کرنے کا علم نہ رہا تو یہ ساری زندگی غرق ہو جائے گی، یہ ساری دنیا کی زندگی، اتنے سال برباد ہو جائیں گے، جو کچھ تھا سب ختم ہو جائے گا اگر اللہ رب العزت کو انسان میدان محشر میں راضی نہ کر سکا۔ لہذا ہر علم ضروری ہے، لیکن علم دین بھی ایک اہم ترین شے ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، بچا سکتا ہے اللہ کے غضب سے۔ پھر ایک آخری مثال بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھ لیں کہ پچھلی